کو دیتا رہا، بلال کلمہ بیان کرتا رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیان کرتا رہا، اللہ کی توحید بیان کرتا رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیان کرتا رہا۔ خون جسم سے نکلتا تھا، چربی پگھلتی تھی، احد کا نعرہ لاتا رہا، اللہ کی بڑائی بیان کرتا رہا۔ اللہ بھی قدردان ہے بھائی۔ اللہ پاک نے آسمان کے اوپر پاؤں کے قدموں کی آواز آسمانوں والی مخلوق کا پہنچائی، اور اپنے نبیاں بھی سنا دی ہی۔ یہ اللہ اتنا قدردان ہے۔ اتبا سین تھا، شہبہ سین تھا، ابو لہب پکھتا تھا، وہ آگ کا انگارہ اللہ بنائے گا۔ قبر کے اندر بھی مشرک غرق ہوئے، اور قبر کے بعد قیامت کے میدان کے بھی اندر وہ پسینے کے اندر ڈوبے گے۔ اتبا ڈوبے گا، شعیبہ ڈوبے گا، ابو لہب ڈوبے گا، عمر بن ہشام جاہلوں کا جال ڈوبے گا پسینوں کے اندر، اور جہنم کے اندر یہ جائیں گے باغی مشرک جو اللہ کی توحید کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفیں پہنچاتے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین بھی ساتھ تھے۔ آگے گئے پیٹ گمٹ بنے ہوئے ہیں، جس طرح خانگاہوں کے ہوتے ہیں اور مسیتوں کے گمٹ ہوتے ہیں، اس طرح پیٹ بنے ہوئے ہیں، اور ساپتے اٹھوئیں ان کے اندر دوڑ رہے ہیں، سانپ اور اٹھوئیں دوڑ رہے ہیں، اور کوئی پیٹوں کے اندر آگ بال رہی ہے۔ او بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین ان کو اتنی بڑی سزا کیوں ہو رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ سود کھاتے تھے۔ او بھائی، سود کھانا چھوڑ دو۔ ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے اوپر بلایا گیا، معراج کرایا گیا، سود کھانے والوں کی سزا دے کر آیا، اور صحابہ کرام بتایا، صحابہ کرام تابعیاں بتایا، تابعیاں آگے تبع تابعین بتایا، تبع تابعین العلماء وارث الانبیاء، علماء بتا دیا، علماء بتاتے بھائی۔ حق والے جو ہوتے ہیں، بے انبل عالم ایسا ہوتا ہے جس طرح گدھے کے اوپر کتابیں رکھی گئیں، تفصیلیں رکھی گئی قرآن کی، اور تفصیلیں رکھی گئی حدیث کی، اور کتابیں رکھی گئی حدیث کی، اور ترجمے رکھے گئے قرآن کے، اور قرآن رکھا گیا، گدھے کچھ پتہ نہ چلا۔ جو بے عمل عالم ہے وہ ایسا ہے جس طرح گدھے کچھ پتہ نہ چلا، یہ عالم بنا، اس نے عمل نہ کیا، یہ ایسا ہی رہ گیا، اس نے علم کا قصور نہیں ہے بھائی،
علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا، دنیا بنتی ہے، آخرت بنتی ہے، قبر بنتی ہے، قیامت بنتی ہے، جنت بنتی ہے، عمل کرنے سے بنتی ہے بھائی، عمل کرنے سے۔ جو حق والے عالم ہیں وہ عمل کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں ان کی قبر بھی بن جاتی ہے۔ قبر جو ہوتی ہے یہ عالم برزخ ہوتی ہے، یہ بھی بن جاتی ہے، اور قیامت کا دن بھی آنکھ کے چمکارے کے اندر گزر جاتا ہے۔ اور جب قبر قیامت کے دن سجے ہتھے کے اندر اعمال نامہ مل جاتا ہے، جو اللہ کی باتیں مانتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، منشیائی زندگی نہیں گزارتا۔ یہ پنڈور جو ہے نا، پنڈور اس کا خیال نہیں کرتا، اللہ کا خیال کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، حرام کا نہیں کماتا، حرام نہیں کھاتا۔ جن جن کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کہا اور اللہ نے حرام کہا وہ کام نہیں کرتا، وہ کام کرتا ہے جو جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا اور جن کاموں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ کام کرتا ہے بھائی، وہ کام کرتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ آنکھ کے چمکارے کے اندر اتنا بڑا دن گزر جاتا ہے بھائی، اتنا بڑا دن گزر جاتا ہے او بھائی۔ آگے گئے او بھائی، سود کھانا چھوڑ دو، حرام کے کام کرنا چھوڑ دو بھائی، حرام کے کام کرنا چھوڑ دو، حلال کمائیں، حلال کھائیں۔ یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے بھائی، یہ تو چند دن رہنے کی جگہ ہے بھائی۔ اللہ آزماتا ہے کون ہماری بات مانتا ہے اور کون ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے۔ جو مانے گا اس کا اپنا فائدہ ہوگا، جو نہیں مانے گا اس کا اپنا نقصان ہوگا بھائی، نقصان ہوگا بھائی۔ تو بھائی جو مانے گا قبر کے اندر بھی قبر جنت کا باغ بن جائے گی، اور قیامت آنکھ کے چمکارے کے اندر اتنا بڑا دن گزر جائے گا۔ جو نہیں مانے گا، اللہ کی بات نہیں مانے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزارے گا، وہ قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گا، اور قبریں پھٹے گی۔ قبر جو ہوتی ہے عالم برزخ ہوتی ہے، پھٹے گی، قیامت کا دن آ جائے گا، مالک یوم الدین۔ اللہ زمین ٹوٹے ٹوٹے کر کے دکھا دے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پہاڑ اس طرح اڑے گے جس طرح پینجی کے آگے روح اڑتا ہے۔ اب فیکٹریاں بن گئی ہیں اور روح فیکٹریوں کے اندر پینجا جاتا ہے، روح اڑتا ہے بھائی، اس طرح پہاڑ اڑے گے بھائی۔ تو تمام دنیا قبریں پھٹے گی، تمام دنیا کٹھی ہوگی، مثقال ذرۃ خیر یرا، ذرا ذرا کا حساب ہوگا بھائی۔ جس کے اعمال ہوگے ٹھیک وہ کامیاب ہو جائے گا، جس کے اعمال ہوگے پیڑے وہ ناکام ہو جائے گا بھائی۔ یہ دنیا بھائی حرام نہ کمائیں، حرام نہ کھائیں، آپ ہی حرام کمائیں گے آپ کی خیر نہیں ہے، میں حرام کماؤں گا ہماری خیر نہیں ہے۔ او بھائی دکھلاوے کی عبادت کرنا حرام ہے،
راکاری کی عبادت کرنا حرام ہے، پیسے لے کر عبادت کرنا یہ بھی حرام ہے۔ او بھائی اللہ راضی کریں، یہ پنڈر جو ہے، یہ پنڈر جو ہے، یہ پنڈر جو ہے، اس کے پیچھے نہ چلیں، یہ آپ کو خراب کرے گا۔ یہ پنڈر تو کیڑوں مکوڑے کھا لیں گے اور آپ کے روح کے ساتھ کیا اثر ہوگا، اور ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے اور اپنے نبی کی بات نہیں مانیں گے، ہماری بھی خیر نہیں۔ او بھائی دکھلاوے کی عبادت حرام ہے، راکاری کی عبادت حرام ہے، حرام کمائیں نہیں، حلال کھائیں بھائی، تب عبادت قبول ہوتی ہے بھائی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، اللہ پاک نے جنت بھی دکھا دی، باغات دکھا دیے، اللہ پاک نے جنت کا نظارے دکھا دیے، اور جہنم بھی دکھائی گئی، اور آسمانوں کے اوپر پھرایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کا سیل کیا، ساتوں آسمانوں کا سیل کیا، ساتوں آسمانوں کا سیل کیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبد عبد۔ او بھائی میں حافظ نہیں ہوں، بھول جاتا ہوں، قرآن پڑھا ہوا ہے، یہ تو ڈھونڈتا پڑتا ہے، تو ہمارے پاس تو موبائل ہے رے بھائی، اور ہمارے پاس پھر جگہ نہیں ہوگی موبائل کے اندر۔ معراج کا بہت بڑا واقعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے اور خانہ کعبہ آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر بنایا گیا، اور بیت اللہ خانہ کعبہ آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر بنایا گیا۔ جب دنیا مشرک ہوئی اور نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، انہوں نے نہیں مانی۔ 80 آدمی اللہ کی بات مانتے تھے، وہ اللہ نے بچا دیے، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ نے سامنے غرق کر کے دکھا دیا۔ بھائی اللہ ہے نا۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ آپ نے تو ہمارے ساتھ وعدہ کیا، تو ہے بھی حاکم الحاکمین، تمہارا وعدہ جو ہے وہ بھی سچا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا میں تمہاری آل بچاؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ہمارا بیٹا ہماری نظروں کے سامنے ڈوب رہا ہے۔ اللہ ڈوبا کر دکھایا، کیوں نہ دکھائے اللہ، اس لیے دکھایا۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، یہ ساتھ ساتھ دوڑتا رہا، ہمارا والد مجنون ہوا، ہزاروں میلوں کے اوپر پانی نظر نہیں آ رہا، راگستان ہے، یہ کشتی کہاں چلائے گا، یہ تو مجنون ہوا ہے، اس کی بات نہ ماننا۔ تو اللہ نے نوح علیہ السلام نے بتایا اتنے سے پانی چڑھے گا، اور وہ کہنے لگا اس سے بھی اونچا پہاڑ ہے، میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا۔
مجھے پہاڑ بچا دے گا۔ اللہ نے حکم دیا اونچی جگہ کے بھی اوپر اتنا ہی ہو اور نیچی جگہوں کے بھی اوپر اتنا ہی ہو۔ تو کشتی انہوں نے بنائی تھی نوح علیہ السلام نے، انہوں نے غلاظت کے ساتھ بھر دی اور اللہ نے ان کو کوڑ کی بیماری لگا دی، خارش کی بیماری لگا دی۔ انہی ہی سے اللہ نے وہ کشتی صاف کروائی۔ وہ جسم کے ساتھ کشتی کے اندر گندگی کے اندر چھلانگ لگاتے تھے اور غسل کرتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اب انہوں نے پانی پایا اور کشتی کھنگال کر اپنے جسم کے اوپر لگاتے رہے، تبرک سمجھ کر لگاتے رہے، کوڑ کی بیماری جاتی رہی۔ بھائی اللہ ہے نا، اب بھی جو کشتی بنائی جاتی ہے ایسی بنائی جاتی ہے، جہاز بنایا جاتا ہے بیری ایسا ہی بنایا جاتا ہے جس طرح نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی۔ تو اللہ نے زمین حکم دیا، اس نے نیچے سے پانی چھوڑ دیا، چشمے اگا دیے۔ اللہ نے آسمان حکم فرمایا، آسمان نے اوپر سے برسایا، پانی چڑھ گیا جتنے جتنے اللہ نے نیزے بتایا تھا، نیچی جگہ کے اوپر بھی اتنا، اونچی جگہ کے اوپر بھی اتنا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا نیچے ڈبوکیاں کھانے لگا، پیغمبر فرمانے لگا، اللہ آپ تو حاکم الحاکمین ہیں، آپ کا وعدہ بھی سچا ہے، آپ نے تو ہمیں بتایا تمہاری آل بچاؤں گا، تو بیٹا ہماری آل ہے۔ اللہ پاک فرمانے لگا اس کے عمل غیر صالح ہیں، عمل غیر صالح ہیں، یعنی کرتوت پیڑے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا سامنے ہی غرق ہوا۔ کیوں نہ غرق ہو؟ یہ نبی کی مخالفت کرتا رہا، والد نبی تھا، اس کو مجنوں کہتا رہا، دیوانہ کہتا رہا، عقل والا بنتا رہا۔ کتے جوڑے جوڑے ہر چیز کے رکھ ڈالے گئے اور چوہے بچ گئے، بلے بچ گئے، خنزیر بچ گئے۔ 80 آدمی اللہ کی باتیں مانتے تھے، وہ بچ گئے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق ہوا اور بڑھیا ایک کشتی اللہ کے حکم کے ساتھ پانی زمین نگل لیا اور کشتی بیٹھ پڑی اور کھانے کا انتظام لوگ کرنے لگے، اور ان کو خیال آیا بڑھیا ہم سے رہ گئی۔ وہ بڑھیا کی جھوپڑی کے اندر گئے تو وہ چرخہ کاٹ رہی ہے، تاگا بنا رہی ہے، تاگا، اب تو فیکٹری تاگا بناتی ہے۔ او بھائی اتنے نیزے پانی چڑھ گیا، دنیا کی آبادی اللہ نے غرق کر کے دکھا دی۔ آپ تو بیٹھی ہوئی ہیں، ہاں کب؟ فلانے دن، ہاں فلانا جو دن تھا اس دن ہمارے چولہے کے اندر پانی آیا تھا، میں نے آگے برتن رکھ دیا، واپس ہو گیا۔ اللہ نے چولہا بھی سہنے نہ دیا۔ اللہ والی تھے نا، اللہ کی توحید کے اوپر ایمان رکھتی تھی، نوح علیہ السلام نبی مانتی تھی، وہ بچ گئی، کتے بھی بچ گئے، بلے بھی بچ گئے، پوری دنیا کی آبادی اللہ نے غرق کر کے دکھا دی۔ او بھائی بیت اللہ آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر بنایا گیا، وہ اللہ نے آسمان کے اوپر پہنچا دیا۔
اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، اللہ نے بادلوں کا نقشہ دیا، بادلوں کا ساتھ نقشہ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام بادلوں کو دیکھ کر گیتی مارتے رہے، کئی مارتے رہے، ایرا نکالتے رہے، اس کے اوپر دوبارہ خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ یہ خانہ کعبہ جو اب مسلمان اس کا طواف کر رہے ہیں، مجھے بھی اللہ لے کر گیا، میں بھی طواف کیا اللہ کے فضل کے ساتھ۔ وہ ساتھ خانہ کعبہ کا طواف پوری دنیا کے مسلمان کر رہے ہیں، اور آسمان کے اوپر جو آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر خانہ کعبہ بنایا گیا، وہ آسمان کے اوپر پہنچایا گیا، وہاں ابراہیم علیہ السلام اللہ نے بٹھا دیے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام سیل کر لیا، اور پیچھے سے جا کر نیچے ہو کر جا کر ابراہیم علیہ السلام پچھوں کلاوہ پا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے دیکھ لیا، وہ ہمارا بیٹا آ گیا، ہمارا بیٹا آ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے یہ کام کیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارا دادا ہے، عمر سے بڑا ہے، اور شان ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کم تھی، اور عمر سے زیادہ تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادے کا احترام کیا۔ اب بھائی بیٹے باپ کا احترام نہیں کرتے، بیٹے باپ کا احترام نہیں کرتے، اور والدہ کا احترام نہیں کرتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادے کا کتنا احترام کیا، جفا لگایا پیچھے سے، پیچھوں چھپ کر لگایا، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جفا لگایا، ابراہیم علیہ السلام نے بلایا، ہمارا بیٹا آ گیا، ہمارا بیٹا آ گیا۔ کیا باتیں بھائی معراج کا بہت بڑا واقعہ ہے۔ اب میں بیمار ہوں، معذور ہوں، یہ دیکھیں چارپائی کے اوپر ہوں، اور اپنے گھر کے اندر بیان کر رہا ہوں۔ مشینری ہمارے پاس نہیں ہے بھائی، ہمارے پاس موبائل ہے، اور موبائل کے اندر تار لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر بیان کر رہا ہوں بھائی، اللہ کروا رہا ہے، ہمارا کمال نہیں ہے بھائی، ہم تو کچھ نہیں ہے بھائی، کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ اور نبی پاک معراج کا بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن میں ختم کرتا ہوں۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام آسمان کا سیل فرمایا، آگے گئے، جبرائیل امین رک گئے، جبرائیل آگے آؤ نا، آگے آ جانا، جبرائیل کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نور کی تجلیوں سے ہمارے پر جلتے ہیں۔ اللہ نے
بیت المقدس کے اندر تمام نبیوں نے مقتدی بن کے دکھا دیا، ہمارے نبی کو اللہ نے امام بنا کر دکھا دیا۔ تمام نبیوں کی شان کم ہے، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تمام نبیوں سے زیادہ ہے بھائی۔ اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا جبرائیل امین کی بھی شان کم ہے، وہ بھی آگے نہ جا سکا، اور آمنہ کا دلارا ہماری آنکھوں کا ستارہ اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ ہو کوئی دوست کسی دوست کے پاس جاتا ہے، کوئی تحفے بھی ساتھ لے کر جاتا ہے بھائی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا آپ نے کیا لایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے عاجزی لائی ہے، اللہ عاجزی لائی ہے، میں تو عاجز ہوں۔ تو باتیں شروع ہوئیں، ملاقاتیں شروع ہوئیں بھائی۔ ابھی میں نے کیسٹ 3 گھنٹے پڑھی تھی، ٹیپ کے اوپر میگ تھا، وہ بڑبڑاتا تھا، میں نے ضائع کی، ابھی ضائع کی اور دوبارہ بیان کرنا شروع کیا۔ اب ہمارے بولنے کے 7 گھنٹے ہو چکے ہیں لگاتار بھائی۔ بیمار ہوں، معذور ہوں، ساتھ اندر پیشی کی نماز میں نے پڑھی، اور پیشی کی نماز پڑھنے کے بعد، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اب شروع ہوا۔ او بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے پہنچ گئے، جبرائیل بھی نہ بنج سکا، رک گیا، اور اللہ نے بتا دیا فرشتوں کی بھی شان کم ہے، آمنہ کے دلارے کی شان زیادہ ہے۔ باتیں شروع ہوئیں، ملاقاتیں شروع ہوئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بول پڑے التحیات للہ، ہماری بدن کی باتیں اللہ تمہارے لیے ہے، والطیبات، ہماری مال کی باتیں بھی اللہ تمہارے لیے ہے۔ اللہ جواب کے اندر اللہ پاک بول پڑے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہماری رحمتیں ہوں، ہماری برکتیں ہوں، ہماری سلامتی ہوں، ہمارے لاڈلے رسول تمہارے اوپر ہوں۔ التحیات للہ والطیبات، ہماری بدن کی باتیں اللہ تمہارے لیے ہیں، میں کرتا رہوں او کرتا رہوں گا، اور مال کی باتیں بھی اللہ تمہارے لیے خرچ کرتا رہوں اور خرچ کرتا رہوں گا۔ اللہ جواب کے اندر بول پڑے
السلام علیکہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری رحمتیں ہوں، ہماری برکتیں ہوں، ہماری سلامتی ہوں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔